نبی پاک علیہ السلام کا یہ قلب اطہر ہے، نبی پاک کا سینہ ہے، اور جس کو نبی پاک کے سینہ پاک سے نور کا حصہ ملتا ہے، یقین فرماؤ وہ بہت بڑی سعادت حاصل کر پاتا ہے اور اس کو بہت بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ علم کی علماء نے فرمایا 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ محدثین نے مختلف تعریفیں بھی کی ہیں، اور جس علم کی تعریف ہے یا جن علماء کا ذکر ہے اور ان کی شان کو بیان فرمایا گیا حدیث میں، اس میں سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، علماء کی شان بیان کی گئی ہے، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر اس علم سے مراد علم شرعی ہے۔ جمی محدثین نے لکھا کہ اس علم سے مراد علم شرعی ہے، اور علم شرعی کی انہوں نے قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ہے علم ظاہر، ایک ہے علم باطن۔ محدثین نے علم باطن کو بھی علم شریعت میں شمار کیا ہے، علم شرعی میں شمار کیا ہے کہ باطن کا علم بھی وہ شرعی علم میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح ظاہر کا علم شرعی ہے، اس طرح باطن کا علم بھی وہ شرعی علم ہے، اس کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے ذکر فرمایا۔ اور علم ظاہر وہ جس کا جاننا ہر مکلف پر واجب ہے، ہر بالغ عاقل پر جتنا جاننا واجب ہے، تو اپنے دین کے امور کو جانتا ہو، معاملات کو جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اسے علم ہو، اللہ تعالیٰ کے صفات کا علم ہو، اور اس کا دار و مدار ہے تفسیر پر، حدیث پر اور فقہ پر۔ جب تفسیر کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، فقہ کا علم ہوگا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اور پھر اس کو اپنے معاملات کی اور امر دین کی، امور دین وہ اس وقت جانے گا کہ جب ان کا علم حاصل کرے گا تو۔ اور فرمایا علم باطن پھر اصل ایک بات یہ ہے کہ علم اور عمل 2 چیزیں ہیں۔ علم بے شک عمل سے افضل ہے، علم عمل سے افضل ہے، علم عمل سے افضل ہے، مطلق علم مطلق عمل سے افضل ہے، مگر علم کا ثمر اور علم کا نتیجہ عمل ہے۔ علم کا ثمر اور نتیجہ وہ عمل ہے۔ علم کے بغیر عمل ہے ہی نہیں۔ شرائع بخاری نے لکھا ہے کہ علم کے بغیر امر ہے نہیں، انہوں نے کہا ہوا رد و باطل، فرمایا وہ مردود اور باطل ہے۔ عمل تب صحیح ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہو، علم کے ساتھ۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہوگا، وہ نماز صحیح کیسے پڑھے گا؟ ٹھیک ہے جی، جس کو حج کے مناسک کا علم ہی نہ ہو کہ یہاں مجھے کیا کرنا ہے، یہاں مجھے کیا کرنا ہے، یہاں مجھے کون سا عمل کرنا ہے، علم ہی نہ ہوگا تو وہ مناسک ادا کیسے کرے گا؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل وہ رد ہے اور باطل ہے، وہ عمل ہے ہی نہیں جو علم کے بغیر ہو۔ علم ضروری ہے، ٹھیک ہے، علم بڑا ضروری ہے کہ اتنا کم از کم انسان جانے۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، ہر ایماندار پر اتنا واجب ہے کہ اس کو اللہ کی ذات کا علم ہو، اللہ کے صفات کا علم ہو، اس کو امور دین کا علم ہو، اس کو اپنے معاملات کا علم ہو، وہ اتنا تو جانتا ہو کہ جو اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سند یافتہ ہو، یہ نہیں کہ منطق اور معقول کا بھی حافظ ہو اور وہ بھی پڑھی ہوئی ہو، کم از کم اللہ کی ذات اور صفات کا علم اس کو ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنے دین کے متعلق اسے معلومات ہوں، اور وہ کم از کم اپنے معاملات کو سمجھتا اور جانتا ہو۔ اتنا ہر مسلمان پر اور ہر مکلف پر علم کا جاننا واجب اور ضروری ہے۔ یہ ایسے ہو جائے گا علم اور عمل کی بات کہ جیسے دودھ ہو، دودھ، اور دودھ میں سے مکھن نکلتا ہے، دودھ سے نکلتا ہے نا جی، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اسے اگر ہلاؤ تو کیا نکلے گا؟ مکھن نکلے گا نا جی، مکھن نکلے گا نا جی۔ تو فرمایا کہ دودھ کے بغیر بھی کیا کچھ مکھن نکل سکتا ہے؟ دودھ نہ ہو کیا پانی میں مدھانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیا اس سے بھی مکھن ملے گا؟ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
فرمایا اسی طرح عمل بھی وہی صحیح ہوتا ہے جس سے پہلے علم ہو. ٹھیک ہے جی. اگر علم نہ ہو تو عمل اس کا ثمر ہے، عمل اس کا نتیجہ ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتا. نتیجہ اسی کو حاصل ہوگا جو علم رکھتا ہوگا، علم رکھے. اور وہ علم جو ان علوم کا معاون بنے، تفسیر، حدیث اور فقہ، یہ 3 علوم ہیں. جو علوم ان علوم کے حصول کا معاون بنتے ہیں وہ بھی علوم شریعہ میں سے، وہ بھی علوم شریعہ میں سے ہیں. اور علم شرعی ہے کہ یہ معاون ہیں ان علوم کے جو علوم شرعی ہیں، تفسیر، حدیث اور فقہ کا علم. ٹھیک ہے جی. مثلا صرف کا علم ہے، نحو کا علم ہے، معنی ہے، بدیع ہے اور لغت کا علم ہے، اور علوم جتنے ہیں یہ سارے معاون ہیں علوم شریعہ کے لیے. تو ان کو بھی محدثین نے فرمایا کہ یہ بھی وہ علوم شریعہ میں ہوں گے. ان کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے کہ ان کے سمجھنے کے بغیر انسان علوم شریعہ کو کما حق کو نہیں سمجھ پاتا. اسی لیے علماء، میں نے ایک مرتبہ، مجھے یاد ہے کہ میرے استاد تھے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ حضور کے پاس آئے، حضور قبلہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر زیارت کے لیے بھی، اور انہیں شوق تھا کہ میں آپ سے پڑھوں گا بھی. حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بے مثال مدرس تھے اور نہایت قابل ترین مدرس وہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو شوق تھا کہ میں حضور قبلہ سیدی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اور غلامی اختیار کروں. وہ یہاں آئے فیصل آباد میں، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور میں پڑھوں گا. اور حضور قبلہ محدث اعظم نے فرمایا کہ نہ، وہ جو لوگ علماء فارغ ہو چکے ہیں آپ ان کو پڑھائیں، کتابیں ان کو پڑھائیں. لیکن وہ ان کا اپنا شوق تھا، وہ درس میں آ کر بیٹھے. اور مجھے اب یاد ہے ایک بات کہ جب وہ آئے تو پہلے میں کمرہ دفتر کے اوپر تھا، میں وہاں رہتا تھا، وہ وہاں تشریف لائے، اور ہم نے جو باتیں کی استادوں نے کہ علم حدیث اور تفسیر اور فقہ کو سمجھنے کے لیے فلاں 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 علوم کا پڑھنا یہ بڑا پہلے ضروری ہے. ابتدائی کتابیں ہیں، کافی اب اچھی طرح پڑھے، شرح تعامل اچھی طرح پڑھے، ہدایت النحو اچھی طرح پڑھ لے، اور اگر ان کے اصولوں یاد کر لے تو آگے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. عبارت جب صحیح پڑھ لے گا تو وہ مطلب ہی سمجھ جائے گا. اگر عبارت پڑھنا نہیں آئے گی اس کو تو مطلب ہی نہیں سمجھ پائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ باتیں ہوتی رہیں. اور جس وقت نیچے ہم گئے حضور سیدی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے، تو یقین فرماؤ کہ جتنی باتیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں، جو اوپر باتیں ہوئی تھیں حضور سیدی محدث ساری کی ساری وہی انہی الفاظ میں دہرا دی، وہ دہرائیں. ایک ایک بات آپ نے دہرائی کہ قافیہ اس طرح پڑھنا چاہیے، شرح میں تعامل یوں پڑھنی چاہیے، ہدایت النحو کو اس طرح یاد کرنا چاہیے. جتنی باتیں ہوئی تھیں وہ تمام کی تمام آپ نے بے لفظ ہی ان کو دہرا دیا اور فرمایا کہ بالکل یہی صحیح ہے کہ جب تک معاون علوم جو ہیں تفسیر و حدیث اور فقہ کے ان کو اچھی طرح نہ پڑھا جائے گا تو آگے اس کے لیے مسئلہ مشکل ہو جائے گا. کتاب کا سمجھنا آسان نہیں ہوگا بلکہ وہ مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکے گا. پہلے یہ چاہیے کہ معاون علوم کو بھی اچھی طرح وہ یاد کرے، اچھی طرح پڑھے. تو اسی لیے محدثین نے، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ان علوم کو جو معاون علوم ہیں، صرف، نحو وغیرہ، بدیع، معنی وغیرہ جتنے ہیں، یہ علم لغت بھی ہے تو یہ علم عربیت ہے، تو یہ معاون علوم ہیں، ان کا اچھی طرح پڑھنا یہ بہت بڑا ضروری ہے. اس وقت سمجھ آئے گی کتاب کی کہ جب ان کو اچھی طرح سمجھے گا اور اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا پڑھنا ہے، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، یا منصوب پڑھنا ہے، یا مرفوع پڑھنا ہے، یا مجرور پڑھنا ہے، یا فتح آئے گی، یا ضمہ آئے گا، یا کسر آئے گا. جب تک اس کو علم نہ ہو تو اس وقت تک معنی کا سمجھنا اور مفہوم کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. انسان کو مشکل پیش آتی ہے. پہلے یہ علوم پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی بات میں ایک بات رہ گئی
اللہ اکبر، یہ نگاہ تھی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ وہی مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی بخاری شریف کے سبق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. قریب میں بیٹھا تھا، ادھر وہ تشریف فرما تھے، تو آپ ایک مسئلہ بیان فرما رہے تھے. اس وقت وہ مسئلہ میرے ذہن میں نہیں کہ آپ کس پر بات فرما رہے تھے. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور حضرت موحی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یوں فرمایا. یہ مولانا سید احمد صاحب نے کہا کہ حضرت موحی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یوں فرمایا. بس یہ کہا تو آپ نے یوں دیکھا، ایک نگاہ کرم فرمائی، دیکھا، اور یہ الفاظ فرمایا جواب میں کہ مولانا علماء چکر میں. یہ مجھے آج تک یاد ہیں الفاظ. فرمایا مولانا علماء چکر میں. بس یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں کیا بھر دیا. یہ دیکھنا تھا ان کی حالت بدل گئی. یہ فرمانا تھا میرا بازو پکڑا اور مجھے گھنٹہ گھر لے گئے. وہاں سارا دن چکر کاٹتے رہے ارد گرد، میں بھی ساتھ پھرتا رہا، وہ بھی پھرتے رہے، اور پھر مرتے دم تک ان کی زبان پر یہ رہا کہ علماء چکر میں، اور وہ مجذوب ہو گئے، پڑھانا بھی چھوڑ دیا. جزا پتہ نہیں، اسی حالت میں وہ فوت ہوئے. تو اس کے متعلق بھی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک علم ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو علم یہ ہے نا جی ظاہر، اور علم باطن. علم باطن جو ہوتا ہے شریعت کا علم، لیکن وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانے سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ جس کی شارع علیہ السلام نے مذمت فرمائی ہے، تکبر ہے. تکبر علم کے لیے آفت ہے. تکبر علم کے لیے آفت ہے، بربادی کا سبب ہے. ٹھیک ہے جی، جو تکبر کرتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے اور ذرا متکبر، معقولی اور منطقی تھے، تکبر کرتے تھے. تو میں حاضر تھا. تو ان دنوں میں حضور سیدی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق، حکماء کی ہدایت کے مطابق آپ صبح سویرے کمپنی باغ میں تھوڑا سا گھاس پر چلنے کے لیے تشریف لے جاتے. مجھے بلایا، فرمایا چلیں. تو میں آپ کے ساتھ تھا. جب فارغ ہوئے چل کر تو بیٹھے، میں اپنے رومال سے آپ کے پاؤں مبارک صاف کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ مولانا فلاں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو فقیر کی طرف منسوب نہ کیا کرے. حالانکہ وہیں سے فارغ، وہاں کا پڑھا ہوا، ٹھیک ہے جی، سند یافتہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو فقیر کی طرف منسوب نہ کرے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تکبر ہے، اور فقیر کے عاجزی کا سبق دیا جاتا ہے، تکبر کا نہیں دیا جاتا. انکساری کا سبق ہم تو دیتے ہیں، ہم عاجزی کا سبق دیتے ہیں، ہم تکبر کا سبق نہیں دیتے. تکبر علم کے لیے آفت ہے، تکبر علم کو برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے اخلاق رذیلہ سے بچنے سے اور اخلاق حمیدہ ان کو حاصل کرنا، اخلاق حمیدہ کو اپنانا، یہ سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور انسان کے قلب کا تصفیہ ہوتا ہے. اور جب قلب کا تصفیہ ہو جائے تو اس وقت انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا پیر روشن ضمیر. حضرت صاحب فرما رہے تھے مولانا صاحب کے پیران عظام آتے ہیں نا، صاحبزادگان عظام آتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، یہ سنت پر عمل کرتے ہیں. یہی فرمایا نا، بے شک سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آنے والا بھی اس حال تو ہو. یہ بھی سوچا کرو نا، آنے والا بھی اس حال تو کہیں داڑھی مڑا کر تو نہیں آ رہا، بے نمازی تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف چلنے والا تو نہیں ہے. اگر شریعت کے خلاف چلتا ہے تو کوئی رعایت نہیں. اگر شریعت کے مطابق آ رہا ہے تو بے شک اس کا احترام واجب ہے. اس کا احترام بھی کرو، استقبال بھی کرو، مگر شرط یہ ہے کہ اہل سنت ہو، عقیدہ صحیح ہو. ٹھیک ہے جی، اور شریعت مطالعہ کو ماننے والا ہو. اگر شریعت کا، میں نے کئی ایسے پیران نظام دیکھے ہیں جو قرآن کا فیصلہ ہو تو انکار کر دیتے، ہم نہیں مانتے، اب ان کی تعظیم کریں گے ہم. تو بے شک واجب التعظیم ہوتے ہیں، لیکن ضمیر روشن ہوتا ہے تزکیہ نفس سے. ٹھیک ہے جی، اور تصفیہ قلب سے. اور تصفیہ قلب اگر حاصل ہو جائے اور تزکیہ نفس ہوگا تو یقیناً وہ قابل احترام ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہے وہ علم. اور پھر دوسرا علم ہے مکاشفہ.
علم مکاشفہ وہ ایک نور ہے، علم مکاشفہ ایک نور ہے، وہ نور ہے جو وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے اور وہ نظروں سے عطا کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ نظروں سے عطا ہوتا ہے اور وہ قلب سے قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور یقین کرو جس قلب میں وہ منتقل ہوتا ہے وہی قلب روشن اور منور ہو جاتا ہے، وہی قلب روشن اور منور ہوتا ہے، بشرطے کہ اس قلب سے، اور اس کا معدن میں نے ابھی عرض کیا کہ رحمت عالم کا قلب اطہر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر سے جو نورانی شعائیں نکلتی ہیں وہ جس جس تک پہنچتی ہیں یقین کرو وہی قلوب منور اور روشن ہوا چلے جاتے ہیں، اور وہ اصل میں حقیقتاً عالم کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، وہ اصل عالم کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں کیا بتاؤں کہ ایسی ایک نہیں کئی مثالیں ایسی تھیں، ٹھیک ہے جی، کہ جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حضور سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے منکشف کیا ہوا تھا، اور جس کو علم مکاشفہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے، علم عقائد والوں نے بھی یہی لکھا، محدثین نے بھی یہی فرمایا کہ اس پر تمام چیزوں کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں رہتی، جدھر وہ توجہ کرتے ہیں ہر چیز سامنے ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں، کوئی چیز ان کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے غوث اعظم کا فرمان یہی ہے نا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمع، میں تو دیکھتا ہوں خدا کے تمام شہروں کو، ساری دنیا کو دیکھتا ہوں، ساری دنیا کو، اس دنیا کو بھی اس دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، اور اس دنیا کو بھی آخرت کو بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں، فرمایا میرے سامنے تو یوں ہے دنیا کہ اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور جو نائبین غوث اعظم ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کے دل روشن ہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک کے قلب اطہر سے ان کو حصہ ملا ہوا ہے، یقین فرماؤ اللہ کے شہر ان پر بھی اس طرح رائی کی دانے کی مانند ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی چیز ان سے پوشیدہ اور مخفی نہیں رہتی ہے۔ لیکن فرق آخری بات بتاؤں کہ جو علم ظاہر یا علم باطن ہے، علم شرعی ہے، وہ حاصل ہوتا ہے تعلیم اور تعلم سے۔ پھر اب میں اپنے بھائیوں طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ حاصل ہوتا ہے تعلیم اور تعلم سے، یعنی پڑھنے اور پڑھانے سے، پڑھنے اور پڑھانے سے۔ اب آپ کو مسائل کے مطابق آئے گا پڑھو گے تو، اگر پڑھو گے نہیں تو آپ کو پتہ چلے گا مسائل کا، آپ ہدایہ پڑھ سکیں گے، قدوری پڑھ سکیں گے، کنز پڑھ سکیں گے، یا حدیث مشکات شریف کا پتہ چلے گا آپ کو؟ نہیں، پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے، وہ پڑھنے پڑھانے کا تعلیم اور تعلم کا محتاج ہے، اور علم مکاشفہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا، علم مکاشفہ تعلیم اور تعلم کا محتاج نہیں ہے، وہ نگاہوں سے آتا ہے اور قلبی توجہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ جس کو چاہیں وہ عنایت فرما دیں، اور جس کے چاہیں سینے کو روشن فرما دیں، نگاہ فرمائے تو وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے اور علم مکاشفہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ جامعہ محدث اعظم، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ علم ظاہری کا جس طرح مرکز ہے، اسی طرح علم مکاشفہ کا بھی مرکز ہے، علم مکاشفہ بھی مرکز ہے۔ یہاں صرف ظاہری تعلیم نہیں ہو رہی بلکہ اس کے ساتھ باطنی تربیت بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ باطنی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اور اساتذہ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس طرح آپ ظاہری طور پر کیلو کال کے ذریعے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں اور کیلو کال کے ذریعے آپ پڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ ان کی تربیت کا بھی خاص خیال فرمایا کریں تاکہ ان کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوں اور اخلاق رذیلہ سے وہ اجتناب کریں، اور پھر جو علم کا ثمر ہے اور نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے، وہ یہ ہوگا کہ علم بھی پڑھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اور علم کی فضیلت میں مولانا نے بہت کچھ عرض کیا، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ہر شے، ہر ذرہ، اور ایک ایک درخت کا ایک ایک پتا، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں اور رہنے والی مچھلیاں، ہر چیز طالب العلم کے لیے استغفار کرتی ہے اور دعا مانگتی ہے۔ وہ علم پڑھتا ہے، اس کے لیے ہر چیز اللہ کی مخلوق میں سے استغفار کرتی ہے اور دعا مانگتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا عرض کروں کہ فرمایا کہ علم دین
جب کوئی پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ اللہ کی راہ میں ہے اور جہاد کر رہا ہے. اگر مرے گا تو شہید ہو کر مرے گا. اگر طلب علم کے دوران مر جائے گا تو شہید ہو کر مرے گا. فرمایا اس کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. فرمایا فرشتے پر بچھاتے ہیں. لیکن یہ شرط پھر عرض کروں گا کہ یہ اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کے لیے ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور ارادہ یہ ہے کہ میں پڑھوں گا, عمل کروں گا, اور پڑھوں گا اور آگے تعلیم دوں گا اور آگے پڑھاؤں گا اور اشاعت کروں گا علم دین کی. یہ ان کے لیے ہے. اللہ نے ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں. ان کے نیچے پر اپنے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ساری مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, بخشش کی دعا کرتی ہے. اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو وہ شہید ہو کر مرتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ شہید ہو کر مرے اور علم پڑھا ہے اور ابھی عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی. فرمایا اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو میری گزارش اتنی تھی کہ علم دین کی بڑی فضیلت ہے, عالم کی بڑی شان ہے, لیکن علم میں تکبر نہ ہو, اخلاق رذیلہ شامل نہ ہو, اخلاق حمیدہ ہوں, اور عمل. اگر عمل ہے تو سونے پر سہاگا, اگر عمل نہیں ہے تو دودھ ہے مکھن کے بغیر ہے. مکھن اگر حاصل کرنا ہوگا تو عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے فیوض و برکات کو قیامت تک اللہ تعالیٰ اور زیادہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑھائے اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اور جو یہاں پڑھنے کے لیے آئیں یا پڑھانے کے لیے آئیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں اور رات دن کام کر رہے ہیں, یقین کرو یہ سارا کام جتنی تھوڑی سی مدت میں پروان چڑھا ہے تو یہ حضرت قبلہ مخدومی و ماجاوی و ملجائی حضرت قبلہ صاحبزادہ فیض رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ معاون بیٹھے ہیں حضرت حاجی صاحب حافظ صاحب قبلہ, ان کے صاحبزادے اور دوسرے احباب اور کان جو ہیں ان کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں. اور یہ پروان ان کی کوششوں سے چڑھ رہا ہے. اتنا تیزی کے ساتھ جو پروان چڑھا, کل کا ایک لگایا ہوا پودا آج تناور درخت بن گیا ہے. کل کا لگایا ہوا پودا تھا نرم و نازک اور آج ایک تناور درخت بنا ہے. یہ کوششوں کے بغیر نہیں بنا. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان حضرات کی مسائی کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور یہاں آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بابرکت علم سے نوازے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نافع علم ان کو عطا فرمائے اور خداوند قدوس تعاون کرنے والوں کو اور خوش ہونے والوں کو, جو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یقین فرمائے اس پر بھی اجر ملے گا. جو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم تعاون کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیں کہ یہ باغ لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے پھلتا پھولتا رہے, ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے. اور اس کے لیے دعا کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام دے سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت بیلا کو سلام غوث اعظم امام